ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے. آپ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور حالت یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان سے نوت رہی ہیں اور پرندے بھی اس کا گوشت کھا رہے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی. ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور یقین کتنا پختہ تھا، اس پر تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا. آپ جیسا کامل ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف ایک حیرانی تھی کہ یہ لاش جب کئی سارے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اس کا کچھ گوشت مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، کچھ پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، کچھ پانی میں لگ کر گل گیا ہے. ایک لاش کے اتنے سارے ٹکڑے بٹ گئے ہیں. قیامت آنے میں ابھی صدیاں باقی ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کیسے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ سارا گوشت جو ہے اس کے جسم پر واپس آ جائے گا. سبحان اللہ. آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں سوال کیا، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا. اللہ اکبر. اب آپ کا ایمان تو مضبوط ہے مگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے. اس پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ شاید حضرت ابراہیم کو کوئی شک تھا، لہذا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ہی جواب دلوایا. ارشاد ہوا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم نے عرض کیا بلا ولکن لیطمئن قلبی، یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. مولا تیری قدرت کیسی ہے. سبحان اللہ. مجھے علم الیقین حاصل ہے، اے اللہ مجھے عین الیقین یعنی آنکھوں سے دیکھ کر مزید پکا یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. رب کریم نے کیا حکم دیا، رب کریم نے خواہش کیسے پوری فرمائی. فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو لو، ان چاروں پرندوں کو اپنے ساتھ کچھ ہلا بھی لو، اب ان چاروں پرندوں کو ذبح کرو اور ان سب کا قیمہ بنا کر 4 جگہوں پر مختلف جگہوں پر رکھ کر انہیں پکارو. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے کیا کیا، 4 پرندے لیے، ایک مور لیا، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک گدھ، ایک روایت میں کوا. یہ 4 پرندے لیے، ان کو جناب ذبح کیا گیا. ان کے سر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیے اور ان سب کا قیمہ بنایا. قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دیا. اب کتنا مکسچر ہو چکا ہے. اور اب حضرت ابراہیم پکارتے ہیں اے کبوتر، اے مور، یا ایتھا الحمامہ، یا ایھا الدیک. اب جب آپ نے پکارا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ قیمے کے اجزاء اڑنے لگے، پرندے اپنی اپنی جگہ پر ثابت بننے لگے. سارے پرندے دوبارہ بن گئے. سر نہیں ہے مگر دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابراہیم کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے اپنے اپنے سر کو گویا، اپنے سر میں لگایا، اپنی گردن میں لگایا اور وہ دانا چگنے لگے، پھر سے زندہ ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کے سامنے اپنی قدرت کا کیا شاندار نظارہ دکھایا. یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. مگر سبحان اللہ، اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات تو یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ میرے رب کی قدرت کیسی ہے. میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور دوسری بات کہ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو پکارا. قرآن کہتا ہے اے ابراہیم ان پرندوں کو پکارو، اور آپ نے پکارا یا ایتھا الحمامہ، یا ایھا النسر، یا ایھا الطاؤس، یا ایھا الدیک. 4 پرندوں کو پکارا. سوال یہ ہے پرندے تو مر چکے تھے بلکہ ان کا تو قیمہ بھی بن چکا تھا، تو قیمہ بنے ہوئے مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا جائز یا کہہ کر پکارنا جائز؟ تو اگر آج کوئی عشق رسول میں ڈوب کر یا رسول اللہ کہے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی فرما رہے، قرآن میں رب فرما رہا ہے پکارو. اگر کوئی صحابی رسولوں کو پکارتا ہے یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، کوئی پرابلم نہیں ہے. غوث پاک کو پکارے، داتا حضور کو پکارے، حضرت امام حسن امام حسین کو پکارے. اور بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں سبحان اللہ وہ تو اپنی قبروں میں زندہ ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے زمین کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے حصوں کو کھائے. نبی اللہ جو ہوتے ہیں وہ حیات ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں رزق پاتے ہیں. یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے. اگر آج کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے یا غوث اعظم کہتا ہے یا حسین کہتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے.